बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज दिल बहुत ही रंजीदा है। फैसलाबाद में एक 14 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसका कसूर क्या था? उसे क्यों कत्ल किया गया? उसके वालिदैन पे क्या बीत रही होगी? ये सब हकाइक जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सकें। इसमें एक एक लफ्ज़ सच पे मुबनी होगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो देखने के बाद आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें बात शुरू करते हैं। ये बात है एक ऐसे अंडे बेचने वाले बच्चे की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। एक इंतहाई गरीब घराने का बच्चा जिसे शौक था पढ़ाई के साथ साथ कि मैं एक साइकिल खरीद लूं, लेकिन अफसोस कि उसके वालिद के पास उसे साइकिल लेकर देने के लिए पैसे नहीं थे। अब वो बच्चा फैसला करता है कि मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने लिए साइकिल खरीदूंगा और साइकिल पे अपने स्कूल जाऊंगा ताकि मैं तालीम हासिल करके एक बड़ा इंसान बन सकूं। ये सारे अरमान दिल में लिए वो बच्चा अपने माँ बाप से ये सारे मुतालबात हल करवाता है कि जो पैसे मैं अंडों में से बचत करूंगा वो पैसे मेरे जमा करते जाएं और बाकी पैसे अपने वसूल करते जाएं। तो इस तरह जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपने लिए एक साइकिल ले लूंगा ताकि उस साइकिल पे मैं तालीम हासिल करने के लिए अपने स्कूल जा सकूं। तो दोस्तों, ये बच्चा अब अंडे बेचना शुरू कर देता है। एक दिन ये बच्चा रात को अंडे बेच के घर वापस नहीं आता तो माँ बाप परेशान होते हैं। वो हर जगह उसे ढूंढते हैं, पूरी रात उसे ढूंढने में लग जाते हैं। उसके दोस्त, अपने रिश्तेदार, जो गली मोहल्ले के लोग थे, उनसे पूछते फिरते हैं कि हमारा बच्चा किसी ने देखा हो। रात गुजर गई, उसका कोई पता ना चला। अब क्या होता है, उसका वालिद थाने जाता है। थाने जाके एक रपट दर्ज करवाता है जिसमें वो लिखवाता है कि जी मेरा बच्चा अंडे बेचने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। ये रपट दर्ज होती है थाना डच कोर्ट में। दोस्तों, ये जिस मोहल्ले का रहने वाला बच्चा वो है माजी वाला फैसलाबाद और बच्चे का नाम है अब्दुल कदीर। अब इस बच्चे की रपट दर्ज हो जाती है, सारी लोग जो है पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है। सुबह बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं एक झुंड की शक्ल में। वो रास्ते में एक वीरान घर होता है जिसे आप कह सकते हैं कि एक ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था। उन्होंने देखा कि के अंदर उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है। उन बच्चों ने शोर शराबा शुरू कर दिया, रोना पीटना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि उस बच्चे की लाश देख के वो परेशान हो गए। लोग इकट्ठे हुए, उनके घर वालों को इतला हुई, पुलिस को इतला हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाई जाती है। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई और ज्यादती के बाद इसे कत्ल कर दिया गया ताकि अपना मुद्दा जो है, अपना जो गुनाह है, उसे छुपाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। सियाने बुजुर्ग कहते थे कि कत्ल कभी छुपे नहीं रहते, तो ऐसा ही ये कत्ल था। अब जब पुलिस वेरिफिकेशन करती है, तहकीकात का दायरा वसी करती है, तो उसका वो कूलर जिसमें वो अंडे लेके जाता था और उसकी जूती साथ सामने एक घर था वहां से बरामद होती है। अब जब पता चला कि उस घर में कौन रहता है तो पता चला कि उस घर में 3 लोग रह रहे हैं। तीनों लड़के, एक का नाम बटो, दूसरे का नाम जुनेद और तीसरे का नाम तैयब है।
اور وہ تینوں گھر کو لاک کر کے گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ پولیس کی نفری انہیں ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ اس کے قتل میں ملوث ہوں گے۔ خیر، تگ و دو کے بعد ان میں سے 2 بندے عبداللہ اور بٹو گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور تیسرا طیب جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ خبر فیصل آباد کے شہر میں ایسے پھیل گئی کہ ہر بندے کی زبان میں ایک ہی لفظ ہے کہ یہ کیا ظلم ہوا، کیا زیادتی ہوئی۔ اتنا پیارا بچہ، اتنا نفیس بچہ جس کی محلے میں ہر کوئی تعریف کرتا تھا، اور اتنا اسے شوق تھا پڑھائی کا، غریب ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود وہ انتہائی لائق بچہ اور اتنا مخلص بچہ، اور اب ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بچہ جسے قتل کر دیا گیا تھا، تمام شہر سوگوار ہو جاتا ہے۔ اب پولیس جو ہے انہیں ٹارگٹ ہے کہ جی ان لوگوں کو سزا دینی ہے، تو اس کے لیے اب جو تحقیقات ہے اس کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ تو ان تینوں بچوں کا DNA ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب DNA ٹیسٹ کے بعد مزید جو ہے تحقیقات ہوگی، پتہ چلے گا کہ آیا انہوں نے ہی اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کوئی اور بندہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے۔ اور دوستو، بات کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہی تھا کہ یار اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، خود اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں۔ آج وقت ایسا آ گیا ہے، لوگ درندے ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں۔ ہمارے اندر تو انسانیت والی چیز ہی کوئی نہیں رہی۔ یار اپنے گروہ بانوں میں دہان ڈالیں، پتہ کریں کہ آیا ہم اشرف المخلوقات ہیں یا ہم جانور ہیں، کہ ہماری حرکتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں کچھ اچھے برے کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ افسوس، اس طرح کے واقعہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ پرانی بات ہو گئی، یہ آپ کے علم میں ہوگا، بہت اس بات کو جو ہے اچھالا گیا، لیکن وہ بات پھر جو ہے وہ سرد خانے میں چلی گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، قصور کے پاس اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں بھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی، ان کی ویڈیو بنا کے باہر کے ممالک میں سیل کی جاتی تھی۔ تو وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہوا، لیکن افسوس کہ کوئی بڑا آدمی اس میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ کہیں ایسا یہاں بھی تو نہیں ہونے والا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑے نام کا بندہ سامنے آ جائے اور ان کی ضمانت کروا لے اور یہ بچ جائے؟ میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص کر فیصل آباد کے لوگوں سے، کہ پلیز قدیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ اس کے لیے آواز اٹھانا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ قدیر کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، بھرپور ساتھ دیں، اور ان درندہ صفت انسانوں کو جن نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے قتل کیا ہے، ان کو کم از کم کٹہرے میں لائیں، انہیں ایک عبرت ناک قسم کی سزا دلوائیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تو ان کو سرے عام چوک میں لٹکا کے پھانسی دے دوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں، میڈیا پہ اپنی آواز اٹھا کے لوگوں تک یہ بات جو ہے اپنی واور کرا سکتا ہوں کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی آج کسی کے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی۔ اسی طرح کی کتنی زیادتیاں ہم نظر انداز کرتے رہیں گے۔ خدا را آواز اٹھائیں عبد القدیر کے لیے، یہ آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے، آپ کی بچیوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس طرح کے واقعہ کرنے والے ان درندہ صفت لوگوں کو سزا ہوگی، سزائے موت ہوگی، تو کم از کم دوسرا بندہ
یہ واقعہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار اس کی سزا بڑی خطرناک ہے، اور وہ اس کام سے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیں گے، تو ہمارے آپ کے بچے جو ہیں محفوظ ہوں گے۔ ہم سب بچوں والے ہیں، خدا را اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ان ماں باپ کا ذرا غور کریں کہ اس کی ماں کا انٹرویو، اللہ معاف کرے، کلیجہ چیر دینے والے الفاظ جب کسی نے سنا ہوگا، جب انہیں پتہ چلا ہوگا ماں باپ کو، خاص کر والدہ، تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی جس نے اتنے سا چھوٹا سا بچہ پال پوس کے 14 سال کا جوان کیا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس ماں کے منہ سے کیا بددعائیں نکلی ہوں گی ان درندہ صفت انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے درندہ صفت انسانوں کو نیست و نابود کر دے جو اس دھرتی پہ کلک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، کسی دوسرے کے بچے کو اپنے بچے سمجھیں۔ تو دوستو، اگر بات کی سمجھ آ گئی ہو، یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، تو ایک مہربانی کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی یہ خبر سنیں، انہیں پتہ چلے کہ باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اسے صرف ایک ویڈیو نہ سمجھیں، اسے ایک میسج سمجھیں، اور اس میسج کو اتنا پھیلائیں کہ ہر کسی کی پہنچ میں یہ بات ہو جائے، ہر کسی کے کانوں میں یہ آواز پڑ جائے کہ یار یہ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں، اس کے ازالے کے لیے ہمیں خود اپنے حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔